شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کل بھی KSE100 کا انالیسز کیا تھا، تو آج اس کے ساتھ ہبکو کا بھی ٹیکنیکل انالیسز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایریا 1,15,000 والا، تو اس کو مارکیٹ بریک نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے کل بھی آپ کو یہی کہا تھا فی الوقت آپ نیو بائنگ نہ کریں۔ اگر یہ جو ریزسٹنس ایریا ہے اس کے اوپر کوئی کلوزنگ آ جاتی ہے تو ہم نیکسٹ جو بائنگ ہے اس کا سوچ سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں جو ڈیکس ہے 1,20,000 1,25,000 کو ٹچ کر سکتا ہے۔ تو فی الحال یہ جو مارکیٹ نے ریڈ کینڈل بنائی تھی اور گیپ اپ اوپن ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس کو ادھر تک آنا چاہیے۔ اس نے گیپ تو فل کرنا ہے، تقریباً یہ 96,000 97,000 کا ایریا بنتا ہے، تو ادھر تک مارکیٹ آ سکتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر مارکیٹ نے اچھا جو بل رن ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے تو اس کو ریٹریسمنٹ بھی کرنی پڑے گی۔ تو ایک اچھی ریٹریسمنٹ کے لیے مارکیٹ کو 96-97,000 کا ایریا ادھر تک آنا چاہیے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہبکو کا چارٹ کھول چکا ہے، جیسا کہ میں نے ہبکو کی جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں بتایا ہے اس کو فی الحال بائی کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ مجھے اور بھی ریئیکشن سننے کو ملا، اتنی اچھی کمپنی آپ کیوں منع کر رہے ہو اس کا شیئر لینے کو۔ تو بھائی میرا سب سے زیادہ اس میں جو ہولڈنگ ہے وہ لوکلز کی ہے، تو اس کے بعد ایسوسیٹ کمپنیز کی، ڈائریکٹر کی تو 0.08 ہے۔ تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی کمپنی کے جو اینڈر ہیں ان کے پاس جو ہولڈنگ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو چارٹ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 170 کے لگ بھگ اس نے ہائی مارا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لو اس نے مارا ہے وہ اس کا 93 ہے۔ آپ فنڈامنٹلی چھوڑ دیں، فنڈامنٹلی اس کے کانٹریکٹ کینسل ہوئے ہیں، جو بھی ہوا اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ چارٹ جو ہے وہ ہمیں اندر کی باتیں بتاتا ہے، چارٹ جو ہے وہ ہمیں اندر کا نالج دیتا ہے۔ اگر ایک ویو کے حساب سے میں طالب علم ہوں ایک ویو کا، تو ادھر سے ہم اس کو فرسٹ ویو کاؤنٹ کر رہے ہیں ڈیلی پہ، کیونکہ اس لیول پہ فرسٹ ہم نے کاؤنٹ کرنی تھی، ادھر مارکیٹ رکی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ تو فرسٹ ویو بنی ہے اور یہ سیکنڈ جو ویو ہے اس نے 141 کے لگ بھگ بنائی ہے۔ اگر اس نے ادھر سے تیسری ویو ایٹ ویو کی بنانا شروع کر دی تو یہ تقریباً 70 سے بھی کم کے پرائس پہ یہ شیئر آ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ ففتھ ویو کو تو چھوڑ ہی دے نا، اگر یہ تیسری ویو ادھر سے بناتا ہے نا تو یہ تقریباً 70 کا جو لیول ہے وہ نکلے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ چارٹ نہیں کہہ رہا بھائی شیئر کو بائی کرو، چارٹ کوئی بھی بڑا جب سیل کرتا ہے یا بائی کرتا ہے تو چارٹ پہ ہمیں زیادہ آسانی سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں سیل کی سگنل دے رہا ہے، تو بس جس کو شوق ہے وہ کرے۔ یہ میرا انالیسز ہے، ایٹ ویو کے ذریعے میں نے اپنا جو نالج ہے وہ شیئر کیا ہے۔ تو کسی کو ظاہر سی بات ہے وہ شیئر سستا لگ رہا ہوتا ہے تو وہ لیتا ہے، تو مجھے تو یہ ہر لحاظ سے جو شیئر ہے نا وہ ڈینجرس لگ رہا ہے۔ تو میں پھر بھی یہی کہوں گا جو نیو بائر ہیں وہ اس سے پرہیز کریں، تو جو تو پھنسے پڑے ہیں نا، کہیں تو قریب 170 پہ بھی پھنسے پڑے ہیں، ہاں تو ان کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ تو لوگ نیو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھائی اور تھوڑی کمپنی ہے کسی اور کے اندر انویسٹ کر لو، اس کو نہ چھیڑو یار۔ تو اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔